الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال میں سبقت کر جاؤ، یعنی ان چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال صالحہ اختیار کر لو، کیونکہ وہ 6 چیزیں جب آ گئیں تو ان کے بعد پھر تمہیں اعمال کے اختیار کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا، یا یہ کہ اعمال کے اختیار کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، یا تو موقع ہی نہیں ملے گا، فتنے پھیل چکے ہوں گے اور انسان کو موقع نہیں ملے گا، اور یا پھر یہ کہ اعمال اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ 6 چیزیں، سب سے پہلی چیز دخان یعنی دھوئیں کا پھیل جانا۔ یہ قیامت کے بالکل واقع ہونے کے قریب کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جس کا اس سے پچھلے درس کے اندر بھی تذکرہ ہوا ہے کہ قیامت کے قریب پائی جانے والی جو بڑی علامتیں 10 علامتیں ذکر کی گئی ہیں، ان میں بھی ایک چیز دخان اس سے پچھلی حدیث میں گزر چکی ہے، اور وہاں میں نے اس کی تفصیل میں یہ بات عرض کی تھی کہ دخان کے 2 مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ علامت دنیا کے اندر واقع ہو چکی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ، جبکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا اور آپ کو ماننے سے انکار کیا تھا، سرکشی کی تھی، تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب قحط سالی کی صورت میں نازل ہوا تھا، اس وقت کی یہ نشانی یعنی دخان پوری ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں قیامت کی جن علامتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہاں اس دخان کا دوسرا معنی ہے، اگرچہ وہ بھی اس کی ایک تفسیر ہے، لیکن یہاں اس کا دوسرا معنی دخان کا یہ ہے کہ قیامت کے بالکل قریب یہ نشانی واقع ہوگی، اور وہ اس طرح کہ دنیا کے اندر دھواں پھیل جائے گا، اور پوری دنیا کے اندر یہ ایک دخان، ایک دھوئیں کی کیفیت ہوگی، جس کا ایمان والوں کو، مومنوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کی تکلیف اور اس کی مصیبت کافروں کے اوپر، اللہ کے نہ ماننے والوں کے اوپر پڑے گی۔ تو سب سے پہلی چیز دخان ہے، دوسری چیز دجال، تیسری چیز ہے دابت الارض یعنی زمین سے نکلنے والے جانور کا خروج، چوتھی چیز ہے طلوع شمس یعنی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، کہ جس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایمان لانا کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ دابت الارض زمین سے جانور کے نکلنے کے بعد، اور اسی طرح سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد وقت ختم ہو جائے گا ایمان لانے کا اور اعمال اختیار کرنے کا، توبہ کرنے کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد نہ کسی کی توبہ قابل قبول ہوگی، نہ کسی کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے آخر میں یہ بات ذکر کی ہے، 8ویں پارے میں، کہ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کہ جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، تو پھر ایسے کسی شخص کو ایمان لانا کوئی نفع نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لا سکا ہو اور پہلے اس نے کوئی نیک اعمال نہ کیے ہوں، تو اب اس کی توبہ اور اب اس کا ایمان لانا اس کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ پہلی چیز دخان، دوسری چیز دجال، تیسری چیز دابت الارض، چوتھی چیز طلوع آفتاب، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اور پانچویں اور چھٹی چیز ہے وَأَمْرَ الْعَامَّةِ وَخُبَيْثَةَ أَحَدِكُمْ، کہ عمومی پایا جانے والا فتنہ اور خصوصی طور پر تم میں سے ہر ایک شخص کا فتنہ۔ یہ پانچویں اور چھٹی چیز کیا ہے؟ باقی چیزیں تو واضح ہیں، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، دجال کا نکلنا، آگے اس کی پوری تفصیل آئے گی کہ دجال کے فتنے کے خد و خال کیا ہوں گے، پوری حدیثوں میں اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ دابت الارض زمین سے نکلنے والے چوپائے کا نکلنا، اس کی تفصیل ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، یہ بھی پچھلی حدیث میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اس کے اندر آخری جو پانچویں اور چھٹی چیز ذکر کی گئی ہے، وہ ہے عمومی پایا جانے والا فتنہ اور خصوصی پایا جانے والا فتنہ۔ عمومی فتنہ وہ فتنہ کہلاتا ہے جو معاشرے پر عمومی طور پر پھیلتا ہے اور جس کا شکار ہر ایک ہوتا ہے، اس کا نقصان، اس کی وجہ سے ہونے والی تکالیف، اس کی وجہ سے پھیلنے والی نحوستیں اور بے برکتیاں، وہ سب پر حاوی ہوتی ہیں، اس کو عمومی فتنہ کہتے ہیں۔
جو معاشرے کے اوپر چھا جاتا ہے، اور اس میں عمومی پائے جانے والے فتنے کے اندر کوئی شخص بچتا نہیں ہے، سب شکار ہوتے ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ ان لوگوں کو بھی اس کا نقصان پہنچے گا کہ جو ظلم نہیں کرنے والے تھے لیکن ظلم کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے۔ اس کو کہتے ہیں عمومی فتنہ۔ اور وَوَيْسَةَ أَحَدِكُمْ، یہ ایک خصوصی فتنہ، ہر ایک کا اپنا ذاتی زندگی اور اس کے اپنی پرسنلی زندگی سے متعلق ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کی ذات کا فتنہ، اس کے اپنے اہل و عیال کا فتنہ، اس کے اپنے اڑوس پڑوس کے فتنے، اس کے گرد و پیش میں پائے جانے والے، خود اس کی اپنی ذاتی زندگی میں پائے جانے والے فتنے، اس فتنے کو خاص فتنہ کہا جاتا ہے جو ہر ایک انسان کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ کوئی شخص اپنی مثال کے طور پر گھریلو زندگی کے اعتبار سے اولاد کے فتنے کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، اولاد کی وجہ سے وہ مختلف فتنوں کا شکار ہوتا ہے، کوئی اپنے مال کے فتنے کا شکار ہوتا ہے، کوئی اپنے بیوی بچوں کے فتنے کا شکار ہوتا ہے، کوئی اپنے اڑوس پڑوس کے فتنے کا شکار ہوتا ہے، کوئی خاندان کے اندر مختلف لڑائی جھگڑے اور ناچاکیوں کے فتنے کا شکار ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی کی اپنی ایک پرسنلی فتنے کی صورتحال ہوتی ہے کہ یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی زندگی میں جو پایا جانے والا فتنہ ہے وہ دوسروں کی زندگی میں بھی ہو، ضروری نہیں۔ آپ مثلاً خدا نخواستہ اگر اولاد کے کسی فتنے میں مبتلا ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی دوسرا بھی وہ اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو۔ یہ ہر ایک انسان کا اپنا خصوصی فتنہ ہوتا ہے، اس کو خویصۃ احدکم کہا گیا ہے۔ ایک معنی، ایک یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عمومی اور خصوصی فتنہ۔ دوسرا معنی اس کا آخری دو لفظوں کا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ امر العامتی کا مطلب ہے قیامت کبریٰ کا واقع ہونا، یعنی وہ قیامت کبریٰ جو پوری دنیا پر حاوی ہوگی، پوری دنیا پر طاری ہوگی، جس سے نظام زندگی دھرم بھرم اور یہ آسمان و زمین کا نظام سب ختم ہو جائے گا، سب دھرم بھرم ہو جائے گا، اس چیز کو ہم قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ ہے عمومی فتنہ، یعنی عمومی پائے جانے والا مرحلہ، اور خصوصی طور پر ہر ایک انسان کی اپنی زندگی کا اختتام، جو ہر ایک انسان کی زندگی کا اینڈ ہوتا ہے، جس کو ہم موت کہتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا معنی ذکر کیا گیا۔ پہلا معنی کہ امر العامتی سے مراد عمومی فتنہ اور خویصۃ احدکم سے مراد خصوصی فتنہ، اور دوسرا معنی کہ پہلی چیز یعنی امر العامتی سے مراد قیامت کبریٰ جو پوری دنیا پر آئے گی، اور خویصۃ احدکم سے مراد قیامت صغریٰ جو ہر ایک انسان کی زندگی کا اختتام ہے۔ بہرحال ہم چاہے پہلا معنی مراد دیں یا دوسرا معنی مراد دیں، یہ 6 چیزیں ہو گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو ان 6 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال میں سبقت کر جاؤ، ورنہ اگر یہ چیزیں آ گئیں تو تمہیں اعمال کرنے کا یا تو موقع ہی نہیں ملے گا یا پھر تمہارے اعمال کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ فائدہ نہ ہونے کا مطلب کہ اگر آپ دیکھیں کہ دابۃ الارض کے نکلنے یا اسی طرح مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو توبہ سے کوئی فائدہ نہیں، اس کے بعد اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو اس کے کفر سے ایمان لانے کا کوئی اس کو فائدہ نہیں، تو اعمال کے اختیار کرنے کا فائدہ ختم ہو چکا ہو، جو وقت تھا وہ ختم، جو موقع تھا وہ ختم، جو مہلت تھی وہ پوری ہو چکی۔ دوسرا معنی کہ موقع نہیں ملے گا، اس کا مطلب یہ کہ جب یہ فتنے نہیں ہوتے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب یہ فتنے آ جاتے ہیں زندگی کے اندر تو انسان کو کچھ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر ایک انسان کا عمومی فتنہ جو معاشرے کے اوپر چھا جاتا ہے، یا خصوصی فتنہ جو اس کی اپنی پرسنلی لائف سے متعلق ہوتا ہے، جو اس کی اپنی ذات، اس کے اپنی گھریلو زندگی، اس کے اپنی اولاد، اس کے اپنے مال کے فتنے جو مختلف ہوتے ہیں، جب تک یہ فتنے نہیں آئیں آپ اعمال کے اندر آگے بڑھ جائیں، اعمال کے اندر آگے بڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں، ورنہ آج یہ فتنے کے بغیر آپ اعمال کر سکتے ہیں، کل فتنے آ گئے تو نہیں کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر ایک انسان جب تک کسی فتنے کا شکار نہ ہو بہت سارے کام کر سکتا ہے، لیکن جب فتنے کا شکار ہو جائے تو پھر وہ ان فتنوں سے ایسا مصروف ہو چکا ہوتا ہے، ان فتنوں میں ایسا گھر چکا ہوتا ہے کہ اس کو نکلنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا، اور اس کو اس بات کی فرصت نہیں ملتی کہ میں اپنی کوئی زندگی اور اپنی اصلاحی اور اپنی تربیتی زندگی کی طرف توجہ دے سکوں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جب تک انسان مختلف قسم کے فتنوں سے بچا ہوا ہے اس وقت تک انسان اپنی زندگی کی قدر کر لے۔ جب یہ فتنے آ گئے تو بہت سارے اعمال کے اختیار کرنے کی طرف تم بڑھنا بھی چاہو گے لیکن تمہیں کامیابی نہیں۔
یہی حال انسان کی زندگی کا ہے کہ ہر آنے والا زندگی کا اگلا دن، ہر آنے والا زندگی کا اگلا سال، آپ دیکھیے ہم جتنا قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ہماری زندگیاں اتنی زیادہ مختلف قسم کی چیزوں میں پھنستی چلی جا رہی ہیں۔ اور زندگی اگر ہم دیکھیں کہ آج سے پہلے جتنا دین پر چلنا آسان تھا، آج اتنا دین پر چلنا آسان نہیں ہے۔ اور آج جتنا دین پر چلنا آج کی تاریخ میں جتنا آسان ہے، آنے والے کل اور آئندہ سالوں میں دین پر چلنا اتنا آسان نہیں رہے گا۔ ہر شخص جانتا ہے، آپ اپنی زندگی کا خود تجزیہ کر لیں کہ آج سے 20 سال پہلے کیا حالات تھے، کیا زندگی کا سکون تھا، کیا دینداری تھی، کیا شریعت پر عمل کرنے کا لوگوں کا مزاج تھا، اور اس سے آج کے معاشرے کو کمپیئر کریں، آپ کو خود فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کو ہم آج سے 20 سال پہلے سے کمپیئر کریں تو ہمیں کتنا فرق نظر آتا ہے۔ آپ سوچیں کیا آج سے 20 سال بعد اگر ہم کمپیئر کریں تو اس وقت کیا حالات ہوں گے؟ تو آج کی قدر کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی قدر کریں، اپنی آج کو قیمتی بنانے کی فکر میں لگ جائیں۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها، قیامت کی جو نشانیاں بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، قیامت کی وہ نشانیاں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، ان نشانیوں میں سے پہلی نشانی ان اول الآیات، یہاں آیات آیتن کی جمع ہے، اور آیتن نشانی علامت کو بھی کہا جاتا ہے، جس طرح قرآن کریم کی آیت وہ آیت کہتے ہیں، اسی طرح علامت اور نشانی کو بھی آیہ کہتے ہیں، اسی کی جمع آیات آتی ہے۔ تو یہاں اس سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں اور علامات ہیں جو قیامت کے بالکل قریب، اتنے قریب کہ بس ان کے آنے کے بعد قیامت کا وجود شروع ہو جائے گا۔ یعنی وہ قیامت کے قریب کی علامتیں نہیں ہوں گی بلکہ قیامت کے واقع ہونے کی علامتیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے واقع ہونے والی علامتوں میں سے، قیامت کے واقع ہونے کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت خروجن نکلنے کے اعتبار سے، ظاہر ہونے کے اعتبار سے، طلوع الشمس من مغربها، فرمائے کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، کہ یہ بالکل قیامت کے واقع ہونے کا ابتدائیہ ہوگا، کہ جب قیامت واقع ہونا شروع ہوگی تو اس کا ابتدائیہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج مغرب سے نکل آئے گا، حالانکہ اسے نکلنا ہوتا ہے مشرق سے۔ اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو پیدا کیا ہے، اس دنیا کے نظام کو بنایا ہے، سورج ہمیشہ مشرق سے نکلا، لیکن یہ وہ اینڈ آف دی ٹائم ہوگا کہ سورج اس دن مغرب سے نکل آئے گا۔ بس یہ سورج جب مغرب سے نکلا اس کا مطلب دنیا ختم۔ ان اول الآیات خروجا، قیامت کے واقع ہونے کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا، وخروج الدابتی، اور دوسری چیز آپ نے اس میں یہ بھی ذکر کی، زمین سے چوپائے کا نکلنا، علی الناسی، لوگوں کے سامنے، ضحن، چاشت کے وقت میں، علی الصباح، چاشت کے وقت میں جب سورج چڑھ جاتا ہے تو اس وقت یعنی سورج کے نکلنے کے بعد، جبکہ سورج مغرب سے نکلا ہوگا اور اس کے ضحن یعنی چڑھ جانے کے بعد دابت الارض نکل آئے گا، وَأَيُّهُمَا كَانَتْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جو بھی اپنے دوسرے سے پہلے واقع ہو جائے تو دوسری علامت اس کے بالکل قریب واقع ہو، یعنی یہ دونوں علامتیں بالکل ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، چاہے دابت الارض پہلے نکلے، سورج مغرب سے بعد میں طلوع ہو، یا سورج مغرب سے پہلے طلوع ہو اور دابت الارض بعد میں نکلے، یہ دونوں علامتیں ایک دوسرے سے بالکل پیئر میں ہوں گی اور ایک دوسرے کے پیچھے آ رہی۔ وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، ان دونوں میں سے جو بھی اپنے دوسرے سے، صاحبہ اصل میں ساتھی کو کہتے ہیں، یا دونوں علامتوں کو ایک دوسرے کا ساتھی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ آئیں گی، تو دونوں علامتوں میں سے جو بھی اپنے ساتھی سے پہلے آ جائے تو دوسری اس کے پیچھے فوراً آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے پیچھے یہ دونوں علامتیں قیامت کے بالکل وجود کی علامت بن کر ایک ساتھ آئیں گی، رواہ مسلم۔ اور یہی وہ دونوں ایسی علامتیں ہوں گی کہ جن کے بعد توبہ کا اور ایمان لانے کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اس کے بعد کسی کا نہ ایمان مفید اور نہ ہی کسی کی توبہ مفید ہے، رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں جب نکل آئیں، یعنی تین علامتیں جب ظاہر ہو جائیں، تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کہ کسی نفس کو، کسی جان کو اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لا سکا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا وہ اپنے ایمان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جو اس سے پہلے نہ کر سکا ہو۔ اس چیز کے ظاہر ہونے کے بعد اب اسے ایمان کے اندر کسی بھی کام کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نیک اعمال اختیار کرنا اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں۔ چنانچہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ایمان مفید اور نہ ہی توبہ مفید۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158، اور یہ آیت ہی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا ہے، اور اس آیت کی گوئے کے اس حدیث میں تفسیر کی ہے، وہ یہ کہ اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب تمہارے رب کی طرف سے بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں تین چیزیں ذکر کی کہ تین چیزیں جب نکلیں تو کسی کا ایمان لانا اس کو مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض۔ پہلی چیز تو یہ کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور دوسری چیز دجال کا نکلنا، اور تیسری چیز دابۃ الارض، زمین سے چوپائے کا اور جانور کا نکلنا۔ آپ اس حدیث پہ غور کریں تو اس حدیث میں ایک اشکال کی بات بظاہر نظر آتی ہے کہ ابھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا، اسی طرح زمین سے چوپائے کا نکل جانا، یہ ایسی دو علامتیں ہیں کہ جن کے بعد کسی کا ایمان لانا مفید ثابت نہیں ہوگا، نہ کسی کی توبہ قابل قبول ہوگی۔ لیکن اس کے اندر ایک تیسری چیز بھی ایڈ کی گئی ہے، وہ ہے دجال کا خروج۔ اعتراض کی یا اشکال کی، سوال کی بات یہ ہے کہ حدیث میں جو دجال کا خروج بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے، اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دجال کے نکلنے کے بعد ایمان لانا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، حالانکہ دیگر احادیث سے، روایات اور نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ دجال کے نکلنے کے بعد بھی ایمان لانا مفید ثابت ہوگا۔ چنانچہ دجال کو قتل کرنے کے لیے، اس کو ہلاک کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے اور ان کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہوگا، دجال کی ہلاکت ہوگی، جیسا کہ آگے روایات میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت سے لوگ ایمان لائیں گے، اور اس وقت تو ایمان لانے والوں کی ایک بڑی کثرت ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے، اور جو نہیں مانے گا وہ مارا جائے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایمان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قبول ہوگا۔ تو سوال کی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ دجال کے نکلنے کے بعد ایمان لانا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، حالانکہ حقیقت میں دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو اس کے دو جواب ذکر کیے گئے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے، اس کے دو جواب ذکر کیے گئے ہیں کہ دجال کے نکلنے کے بعد حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا کسی کے ایمان لانے کا، تو اس کا مطلب، پہلا مطلب تو یہ ہے کہ یہ بات بطور تغلیباً کہی گئی، یعنی باعتبار اغلب کے کہی گئی۔ اغلب کا مطلب یعنی تین چیزوں میں سے دو چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں وہ اس میں مراد ہیں، دجال مراد ہی نہیں۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے اس کو آسان الفاظ میں کہ کسی چیز پر کثرت کی وجہ سے حکم جاری کر دیں تو اس کے اندر بعض افراد اگرچہ دوسری نوعیت کے بھی ہوں، ان کا اعتبار نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر تین چیزیں ذکر کی ہیں، مقصود ان تین میں سے دو چیزیں ہیں، اور دو چونکہ تین میں سے اکثر ہیں تو اس کا مطلب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باعتبار اکثر کے کہی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باعتبار اکثر کے کہی ہے کہ اکثر یعنی اس میں دو چیزوں کے اعتبار سے حکم جاری ہوا ہے، تیسری چیز کا اس میں اعتبار نہیں۔ یہ اس کا پہلا جواب ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث میں جو یہ کہا گیا کہ دجال کا خروج اس کے بعد ایمان مفید نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ ایمان لانے کا لوگوں کو موقع نہیں مل پا رہا ہوگا، کیونکہ دجل اور فریب
اتنا خطرناک ہوگا دجال کا کہ دجل و فریب کے دنیا کے اندر ظاہر ہونے سے پہلے پہلے جو ایمان لا سکا وہ تو لائے گا، لیکن اس دجال کے دجل و فریب کے آنے کے بعد پھر ایسا کسی کو موقع نہیں مل سکے گا یا اس کی توفیق نہیں مل سکے گی، اور نہ ہی یہ کوئی اتنا آسان ہوگا کہ وہ حق کو پہچان سکے۔ حق کو پہچاننا ہے پہلے سے پہچانو، دجال کے نکلنے کے بعد حق کو پہچاننا جبکہ پہلے سے اگر نہ ہو تو بہت مشکل کام۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ دجال ایک ایسا خطرناک فتنہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے انسان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کس کے ساتھ۔ حق کو پہچاننا ہوگا، حق والوں کا ساتھ دینا ہوگا، حق کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، حق والی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوگا، ورنہ دجال کے نکلنے کے بعد تمہارے ایمان لانے کے چانسز بہت کم ہوں گے، کیونکہ اس کا دجل و فریب ایسا ہوگا کہ پہلے سے اگر کوئی اپنی عملی زندگی کو نہ سنوار سکا ہو تو دجال کے آنے کے بعد اب اس کو حق کی پہچان بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ دجال تو ایسا خطرناک فتنہ کہ جو صاحب ایمان پہلے سے ایمان والے لوگ ہوں گے ان کے ایمان خطرے میں ہوں گے، وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے مختلف فتنوں کا شکار ہونے کے اندیشے میں ہوں گے، تو جو پہلے سے ہی فتنوں کا شکار ہے وہ کیسے حق کی معرفت حاصل کر سکے؟ اگرچہ یہ کوئی ناممکن نہیں اور نہ ہی یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بعید از قیاس ہو، ممکن ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی محفوظ کریں اور حق کی پہچان کروا دیں، لیکن اس کے دجل و فریب کے فتنے میں یہ چانسز بہت کم ہوں گے کہ بعد میں ایمان لانا کوئی انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ یہ دوسرا اس حدیث کا جواب دیا گیا ہے۔ تو پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ بات باعتبار کثرت کے کہی گئی کہ دو چیزیں اس میں مراد ہیں، تیسری چیز شامل نہیں، اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ دجال کے دجل و فریب کے فتنے کی وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کے بعد عام طور پر ایمان لانے کے اور حق راستے پر آنے کے چانسز بہت کم ہوں۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين غربت الشمس۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبکہ سورج غروب ہوا، یعنی یہ بات آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی جبکہ سورج غروب ہو رہا تھا، سورج کے غروب ہونے کا وقت تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اتدری این تذهب هذه، کہ تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے، غروب ہو کے کہاں جاتا ہے، تم جانتے ہو؟ قلت، راوی کہتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا کہ فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج جو ہے یہ جاتا ہے یہاں تک کہ حتی تسجد تحت العرش، عرش کے نیچے جا کے سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ فتستأذنوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ نکلنے کی اور واپس لوٹنے کی اجازت مانگتا ہے، فیؤذن لہا، اسے دوبارہ اجازت مل جاتی، چنانچہ وہ اپنے دوبارہ اسی راؤنڈ میں اسی چکر میں دوبارہ نکل جاتا ہے، یعنی اپنا وہ جو راؤنڈ کلیئر کر کے آیا تھا اور سجدے میں گر گیا تھا، اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے، دوبارہ طلوع ہونے کے لیے نکل جاتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چکر کاٹتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے، پھر اللہ کے سامنے سجدے میں آ کے گر جاتا ہے، پھر اجازت مانگتا ہے، اللہ اس کو پھر اجازت دے دیتے ہیں، پھر یہ اپنے راؤنڈ میں نکل جاتا ہے۔ گویا یہ سلسلہ ازل سے جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنا راؤنڈ مکمل کر کے، اپنا چکر مکمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے، اللہ اس کو اجازت دیتے ہیں، وہ دوبارہ اپنا راؤنڈ شروع کر دیتا ہے، یہ سرکل چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ سرکل چل تو رہا ہے، جب سے دنیا بنی ہے یہ سرکل چل رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدَ وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا، ان قریب ایسا ہوگا کہ یہ سجدہ کرے گا ولا تقبل منہا، لیکن اس کا سجدہ قبول نہیں ہو۔ سجدہ قبول نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا سجدہ رد کر دیا جائے گا، نہیں، سجدہ قبول نہ ہونے کا مطلب اگلے جملے میں آ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ وَتَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، یہ ہے سجدہ قبول نہ ہونے کا مطلب، کہ وہ اجازت مانگے گا، سورج دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگے گا اپنی سرکل کے مطابق، لیکن فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، اسے اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ کہے گا کہ میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں اور سورج
طلوع ہونے کے لیے دوبارہ اللہ سے اجازت مانگے گا، اللہ اجازت نہیں دیں گے. وَيُقَالُ لَهَا، اسے کہا جائے گا ارجعی من حیث جئتی، جہاں سے آئے تھے تم وہیں سے واپس لوٹ جاؤ. یعنی اس کا مطلب تم مغرب میں آ کے غروب ہوئے تھے اور اب تم مشرق سے دوبارہ نکلنا چاہتے ہو، تم دوبارہ مغرب سے نکل جاؤ. ارجعی من حیث جئتی، جہاں سے آئے ہو وہیں سے نکل جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مغرب سے طلوع ہو جاؤ. فَتَطْلُعُ مِن مَغْرِبِهَا، چنانچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مغرب سے طلوع ہو جائے گا. یوں سمجھ لیجئے کہ الٹا چکر، کہ جو چکر سرکل میں چل رہا تھا یہ چکر الٹا گھوم جائے گا. فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، فرمایا کہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول جو سورہ یاسین میں ذکر کیا گیا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مستقر میں چل رہا ہے. سورج اپنے مستقر میں یعنی اپنے ایک مدار میں چل رہا ہے. قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس حدیث سے یہ بتا دیا کہ مستقر رہا تحت العرشی، کہ اس کا مستقر عرش کے تحت ہے، عرش کے نیچے ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ چلتا ہے، آ کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے، پھر دوبارہ نکل جاتا ہے. یہ اس کا مستقر ہے. اس مستقر کی تفسیر حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عرش کے نیچے اس کا مستقر ہے، کہ وہاں جا کر اس کا چکر مکمل ہوتا ہے، پھر نئے چکر کے لیے اجازت ملتی ہے تو نکلتا ہے، نہیں ملے گی تو واپس گھوم جائے گا، اور اس کا مطلب یہ کہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا. یہ وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اور اس حدیث میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ کس طرح سے سورج قیامت کے واقع ہونے کے وقت میں مغرب سے طلوع ہو جائے گا. لیکن اس حدیث میں دو باتیں اہم سمجھنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے. ہم جس طرح اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو ہم اپنے سجدے پر سورج کے سجدے کو قیاس نہ کریں. ہر چیز کا سجدہ اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے. ہر چیز کا سجدہ، مثال کے طور پر ہم انسان ہیں، ہمارا سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مخصوص طریقے سے ہوتا ہے، کہ جس میں ہم اپنے جسم کے 7 اعضاء زمین پر رکھتے ہیں. مشہور حدیث سے آپ نے پڑھی ہوگی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں. اس کا مطلب ہمارے سجدہ کرنے کی ایک مخصوص حیت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سجدہ کیا کرتے تھے، تو ہم سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ایک مخصوص حیت کے اعتبار سے کرتے ہیں. جانوروں کا، نباتات کا، جمادات کا، مختلف چیزوں کا، جاندار غیر جاندار چیزوں کا، ہر چیز کا، کائنات کے ایک ایک ذرے کا اللہ کے سامنے سجدہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اللہ کی حکم کے تابع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع و فرمانبردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہیں، وہ اس کے اعتبار سے. تو سورج کا سجدہ کس طرح سے ہوتا ہے وہ ہم اپنے سجدے پر قیاس نہ کریں. وہ اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح اس کی ذات کے مناسب ہے وہ اس طرح سجدہ ریز ہوتا ہے. ظاہری اعتبار سے یہ مطلب بھی لیا گیا ہے کہ اس کا سجدہ کرنے کا مطلب اللہ کے سامنے اطاعت کے لیے حاضر ہونا، کہ اب مجھے بتائیے کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں جا کے مشرق سے دوبارہ اپنا سرکل اسٹارٹ کروں یا مغرب سے نکل جاؤں. ایک مطلب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا سجدہ کرنے کا مطلب اطاعت کے لیے حاضر ہونا، کیونکہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا اس کا مطلب اطاعت کے لیے سرنگو ہونا. یہ تو ہو گئی پہلی بات کہ سجدے کا مطلب کیا ہے. دوسری بات ایک اعتراض کے طور پر یا ایک اشکال کے طور پر ہے، جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی ذہن میں پیدا ہوا ہو اس حدیث کو پڑھ کر، اور عام طور پر اس حدیث پہ یہ مشہور اشکال لوگ کرتے ہیں. وہ یہ کہ ہم اس حدیث سے بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ سورج جا کر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اور مغرب میں جب غروب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے عرش کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں، وہ دوبارہ جا کے مشرق سے طلوع ہوتا ہے. لیکن ہمیں دنیا کے اعتبار سے، دنیا چونکہ گول ہے اور سورج کا چکر اور سورج کا یہ چلنا اور سورج کا اپنے مدار پہ گھومنا، ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ سورج ہمارے اعتبار سے اگر کہیں جا کر غروب ہوا تو یقیناً وہ کہیں دوسرے علاقوں کے اعتبار سے طلوع بھی ہو رہا ہے. دیکھیں نا، ہم اس وقت اگر ہم پاکستان میں ہیں اور ہمارے یہاں پر اس وقت سورج کی جو کیفیت ہے، ظاہر ہے کہ دنیا کے تمام ممالک میں اس وقت سورج کی یہ کیفیت تو نہیں ہے نا. اسی وقت دنیا کے اندر بہت سے علاقوں میں رات ہو رہی ہے،
وہاں سورج نکلا ہوا نہیں ہے، ہمارے یہاں اس وقت سورج نکلا ہوا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے تمام علاقوں میں سورج کی مدار کی اور سورج کے چکر کی ایک ہی نوعیت ہے، ظاہر ہے کہ یہ مطلب نہیں. تو پھر حدیث کا یہ کیا مطلب ہوا کہ جا کر سورج جب مغرب میں غروب ہو جاتا ہے تو وہ مغرب میں غروب ہونا در حقیقت اس کا اپنا چکر ختم کرنا تو نہیں ہے، وہ تو خود کسی اور جگہ پر سورج طلوع ہو چکا ہے، کسی اور جگہ پر وہ زوال کے وقت میں ہے، کسی اور وقت میں وہ ضحیٰ کے وقت میں ہے، چاشت کے وقت میں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ کہیں بھی غروب نہیں ہوا، وہ تو پوری دنیا کے اندر اپنے چکر پہ، اپنے مدار پہ، اپنے سرکل پہ راؤنڈ لے رہا ہے، وہ تو جا کر کہیں غروب نہیں ہوا. یہ اس حدیث پر ایک مشہور اشکال ہے، لیکن اس کے جواب میں حضرات محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ انسان کی اپنی عقلیات کو حدیث کے اوپر لا کے پیش کرنا ہے کہ ہم اپنی ان چیزوں کو عقل کی روشنی سے سوچ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، ہماری عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، ہم نے اس کو قبول کرنا ہے. باقی اس حدیث کا حقیقت میں کیا مطلب ہے یہ اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. اللہ و رسولہ اعلم. یہ اس کا اصل جواب ہے، لیکن میں ایک دوسرا جواب بھی ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا. لیکن اصل جواب یہی ہے کہ اس طرح کی حدیثوں میں جو سائنسی اعتبار سے کوئی اگر اعتراض یا اشکال پیدا ہو تو اس کا سیدھا سا جواب اور سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ ہم اپنی عقل کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اعتراض پیدا ہو رہا ہے. اسی عقل کو پیدا کرنے والے اور اس کائنات کے اور فلکیات کے اور کہکشاؤں کے نظام کو، سورج و چاند کے مدار کو پیدا کرنے والے رب نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ بتا دیا. ہماری عقل میں آئے ہم پھر بھی قبول کریں گے، نہیں آئے تب بھی قبول کریں گے. ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم مانیں گے کہ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے. باقی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا. یہ اصل جواب ہے. ظاہری اعتبار سے اس کا جو جواب دوسرا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سورج کا جا کر غروب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جا کر حقیقت میں کہیں جا کر غروب ہو، یہ مطلب ہے ہی نہیں. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کا جا کے غروب ہونے کا مطلب اپنے اس چکر کے پوائنٹ تک پہنچنا ہے جس پوائنٹ سے اس کی ابتدا ہوئی تھی. کائنات کے پیدا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورج کو پہلی مرتبہ جب چلایا تھا تو اس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا نا. یعنی آپ سوچئے کہ سورج جس وقت پیدا کیا گیا تھا اور کائنات کا یہ مدار اور یہ جو راؤنڈ سورج کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدار جس پر اس کو چلنا ہے اور جس پر اس کو گھومتے رہنا تھا، اس کا کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ تو ہوگا نا جہاں سے اس نے اسٹارٹ کیا ہوگا. وہی اسٹارٹنگ پوائنٹ پر اس کا جب پہنچنا ہوتا ہے، ہر چکر میں جب وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ پہنچتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا، وہی چکر اس کا ختم ہونا، اس کو مغرب میں غروب ہونا کہا گیا ہے. اس کو مغرب میں غروب ہونا اس اعتبار سے کہا گیا کہ ہر انسان اپنی زندگی کے اندر جہاں بھی وہ رہتا ہو، وہ اپنی آنکھوں سے سورج کو ایک خاص مقام پر غروب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سامنے موجود لوگوں کے ذہن کے اعتبار سے، ان کی عقل کے اعتبار سے آپ نے یہ گفتگو فرمائی ہے. مقصد سورج کا غروب ہونے کا مطلب یہ کہ اس کا اس چکر کو ختم کرنا جس چکر سے اس کی ابتدا ہوئی تھی. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی گویا کہ اس کا پھر دوسرے انداز میں مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اپنا وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ جہاں سے وہ شروع ہوا تھا چلنا، جب اس کا چکر آ کر اسی اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ ختم ہوتا ہے تو ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا ایک چکر جب کمپلیٹ ہوا تو اگلا چکر شروع کرنے سے پہلے اللہ سے اجازت مانگتا ہے. اجازت ملتی ہے تو اگلا راؤنڈ شروع ہوتا ہے، نہیں ملے گی تو قیامت کے قائم ہونے کا وقت آ جائے گا، وہ اپنا اس چکر، اگلا چکر شروع کرنے کے بجائے ریورس ہوگا. جب وہ ریورس ہوگا تو سورج مغرب سے گویا کہ طلوع ہو جائے گا. یہ دونوں مطلب اور یہ دونوں جواب اس حدیث کے اوپر جو اعتراض پیدا ہوتا ہے اس کے دیے گئے ہیں. بہرحال یہ قیامت کی اس علامت کی تفصیل ہے کہ جس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد دنیا کا یہ نظام ختم ہو جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند. اس کے بعد ایمان لانا کوئی انسان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں. بس آج
تک ہم اتنا رہنے دیتے ہیں، کیونکہ آگے ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اور حدیثیں جو آگے شروع ہو رہی ہیں یہ فتنہ اکبر، دنیا کے فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ، دجالی فتنہ، اس کی حدیثیں اب آگے شروع ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن سے، اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس فتنے کا آغاز کریں گے۔ اور اب یہ بہت اہم بہرحال ٹاپک شروع ہو رہا ہے، فتنہ دجال۔ اس دجال کے فتنے سے متعلق آگے حدیثیں شروع ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام فتنوں سے، اور خاص طور پر دجالی فتنوں سے، طاغوتی فتنوں سے محفوظ و معمون فرمائے، اور قیامت کے قریب جتنی بھی پیشن گوئیاں، جتنی بھی فتنوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، ان تمام فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے لیے مغفرت کا اور ہدایت کا اور تربیت کا اور اصلاح کا ذریعہ بنا، ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ اور مامون ہونے کا ذریعہ بنا، ہم سب کو عزت اور عافیت اور رحمت اور راحت اور کامیابی اور کامرانی اور عزت نصیب فرما، دونوں جہان کی کامیابیوں سے ہم سب کو ہمکنار فرما، ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے، تباہی بربادی سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مصائب و آلام سے، یا اللہ حادثات و سانحات سے، پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے آگے پیچھے سے، اوپر نیچے سے، دائیں بائیں سے، ہر جہت سے، ہر سمت سے ہمیں تحفظ عطا فرما، ہمارے ایمان کی، جان و مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں بھی نیک بنا، ہمارے گھر کے اندر بھی نیکی کا ماحول پیدا فرما، ہمارے بچوں کو بھی نیک و صالح متقی پرہیزگار آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنا، میں سکون عطا فرما، عافیت نصیب فرما، معاشی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، یا اللہ ہر طرح سے ہم سب کو صحت عطا فرما، سکون عطا فرما، رحمت عطا فرما، راحت عطا فرما، کامیابی عطا فرما، عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، یا اللہ اس مجلس میں تمام شرکت کرنے والے جتنے بھی ہیں سب کو ان کے تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔